यहीं पर रखिए। हाँ देखिए, बता रहा हूँ। देखिए, बुनियादी चीज़ है ना, आदमी समझता है कि हम जैसे इस दुनिया में जब तक ज़िंदा है, कोई भी इंसान जो ज़िंदा है ज़मीन पर, एक वक्त है बोलेगा कि मर जाते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर या हम जो मुसलमानों का एक अक़ीदा है, अल्लाह के रसूल जो बता के गए कि इंसान मरता है, क़ब्र में डाला जाता है। मगर आप इस दुनिया में मरने वाला जितना है वो सब मुसलमान नहीं है। कुछ लोगों के अंदर है कि वो जला देते हैं लाश को। कुछ ऐसे हैं बुद्धिस्ट के अंदर इंसान के जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है और उस टुकड़े को आटे में गूंथ कर वो चिल को वो खिलाते हैं, और खिलाने के बाद जब उसका गोश्त को खा लेता है तो उसकी हड्डियों को लाते हैं, फिर उसको पीस कर फिर उसका दाना बना के फिर से जितने भी जो परिंदे होते हैं उनको खिलाते हैं। इसी तरह पारसी लोगों के अंदर क्या होता है कि जिस्म को उठा के बहुत ऊंचाई के ऊपर, जिसको उसको टावर बोलते हैं, टावर ऑफ हेल के नाम से बताते हैं उसको, उस पे ले जाके वो जिस्म, मुर्दा जिस्म को रख देते हैं। और उस जिस्म को रखने के बाद क्या होता है, जैसे उस जिस्म को रखते हैं तो उस पर गीध आते हैं, उस गीध को वो मुर्दा जिस्म के गोश्त को खा लेते हैं, उसके हड्डी बच जाती, वो हड्डी सूख कर चटा कर ख़त्म हो जाती। ये दो मज़हब हुआ। ईसाई के अंदर क्या है कि वो जैसे कोई इंसान मरता है, मरने के बाद उसको पूरी तरह उस तरह सूट बूट पहनाते हैं जैसा सबसे बेहतर सूट बूट हो, उसको पहना के वो स्टैंड खरा टाइप से उसको दफन करते हैं। इसी तरह यहूदियों में दफन होता है। इसी तरह हिंदुओं के अंदर जो मज़हब है उसमें जला दिया जाता है लाश को। तो आप ये सोचिए कि अल्लाह के रसूल जो बोले वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं बोले हैं, ये हमारे सोचने और समझने का जो नज़रिया वो छोटा है। अल्लाह के रसूल बोले कि जो भी इंसान इस दुनिया से मरता है वो कहाँ जाता है, आलम बरज़ख में। यानी आलम बरज़ख क्या है, मरने के बाद से लेके जब तक क़यामत नहीं आएगी वब तक के बीच की ज़िंदगी। ये बीच की ज़िंदगी क्या है, ये आलम बरज़ख है। यानी वब तक जब तक अल्लाह फिर से इस कायनात को नहीं बनाएंगे, यह आलम बरज़ख है। तो होता क्या है, आप सोचिए कि कब्र तो सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैरों के लिए नहीं हुई, फिर उनका अज़ाब कब्र कैसे होगा। तो होता क्या है कि इंसान जैसा भी अमल करेगा उसके रूह में उसके एहसासात पोशीदा होते हैं। अगर अच्छे अमल आपने किए हैं तो उसके अच्छे इमोशंस आपके अंदर जाएंगे, और अगर आपने बुरे अमल किए, गंदे अमल किए, तो गंदे एहसासात इंसान का रूह उसको एब्जॉर्ब करता है। तो अल्लाह के रसूल बोले कि दुनिया का कोई भी इंसान हो, जब वो इस दुनिया से फौत करता है तो उसकी रूह सिर्फ दो ही तरफ जाती है, या तो वो सबसे बेहतरीन जगह जो आला इल्लीन ने आपने कहा, जो सिर्फ नूर की दुनिया, जन्नत क्या है, नूर है, नूर, सिर्फ नूर है। जिब्राइल अमी क्या है, नूर है। मिकाईल अलैहिस्सलाम क्या है, नूर है। इसराफील अलैहिस्सलाम क्या है, जितने भी मलाइका हैं वो नूर है। और अल्लाह के रसूल जिस जन्नत की बात करके गए वो ऑल टू ऑल नूर है, सिर्फ रोशनी की दुनिया है। वो रोशनी की दुनिया कैसी है कि वहाँ कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ नूरानी हैं। वो नूरानी चीज़ कभी भी अपने वजूद को पलट सकती हैं। किस टाइप में, वो दुनिया के एतबार से, जिसको आप सोना कहिए, हीरा कहिए, चांदी कहिए, कुछ भी कहिए, उसको पलटने के लिए वहाँ पर कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इंसान का जो वजूद होता है, जो इंसान का बॉडी है या इंसान का जिस्म है, इसके अंदर अल्लाह ताला का एक अमर है जिसको रूह कहते हैं। वो रूह क्या है, वो रूह रोशनी है। उस रोशनी की ये ताकत है कि इंसान, मैं जितना बोल रहा हूँ ना, सबको एब्जॉर्ब कर रही है मेरी रूह। अगर मैं इस ज़बान में उर्दू में बोल रहा हूँ तो एब्जॉर्ब, अब यही अंग्रेज़ अगर कोई बोलेगा इंग्लिश में तो उसकी ज़बान क्या होगी, तो उसको भी एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह इंसान जो कुछ भी करता है उसकी रूह एब्जॉर्ब करती है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज है, कुरान है, जितने भी अच्छे अमाल हैं, अच्छे अखलाक की जितनी बुलंदियाँ हैं, वो एब्जॉर्ब करती है रूह। और जब इंसान दुनिया में फौत करता है या ये अपने जिस्म को यहाँ छोड़ता है, तो जब तक वो, जब आलम बरज़ख में, यानी जब तक क़यामत नहीं आएगी, अगर उसकी रूह उस जगह पहुँचेगी नूरानी दुनिया में, उस नूरानी कायनात में, कौन सी नूरानी, जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा है जन्नत, उसको अरबी में हम जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, बहुत सारी बात बोलते हैं उसको। इंग्लिश में अंग्रेज़ उसको हेवन बोलते हैं, हिंदू उसको स्वर्ग बोलते हैं, हिंदू जहन्नम को नर्क बोलते हैं। तो ये शब्दों का अलग अलग है सिचुएशन। ये असलियत जो चीज़ है वो ये है कि जो अच्छी जगह है, जहाँ अच्छी आत्मा जाती है, जितनी अच्छी रूह जाती है, अच्छी सोल जाती है, वो जन्नत है। तो वहाँ पे जो लोग जाएंगे वो कौन होंगे, अच्छे अमल करने वाले, अच्छे इमोशंस वाले, अच्छे एहसासात वाले। उनके थॉट प्रोसेस जो होंगे इंसानियत की भलाई के लिए होंगे। आप अल्लाह के रसूल को आप एक मरतबा नज़र के व्यू से आप देखिए, अल्लाह के रसूल कैसे थे 40 साल तक, जब आपको नबूवत का दर्जा नहीं मिला है उस वक्त तक कैसे थे आप।
آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ صادق تھے، ایک دم سچے تھے، آپ کیسے تھے؟ امین تھے، امانت دار تھے، آپ کیسے تھے؟ بڑوں کی عزت کرنے والے تھے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے تھے، آپ مہربان تھے، یعنی وہ سارے بنیادی پہلو جو انسان کے اچھائی والے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے اندر تھے، اور سارے وہ نیگیٹو پروسیس جس کو انسان ناپسند کرتا ہے اس کا ایک انش بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ تو آپ نے یہ چیز صداقت جو 40 سال کے بعد جو جبرائیل امی وہ نورانی وجود ہے جن کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اللہ نے نورانی قوت اتنی بلند دی ہے، اتنی بلند و بالا دی ہے کہ جن کے بارے میں کہ ان کا جو پر ہے وہ پھیلا دے دو تو پورا مشرق مغرب ڈھک دے۔ یہ مشرق مغرب سے کیا مراد ہے؟ مشرق مغرب سے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت آپ کائنات میں دیکھیے، ایک ایک تارا ایسا ہے کہ زمین کو ہزاروں کروڑوں کو نگل جائے اکیلے، اتنی وسعت ہے۔ تو اس کا کنسیپٹ سیدھا سا یہ ہے کہ آپ اچھے عمل کیجئے، جتنے بھی اچھے عمل ہے ڈائیورسی۔ اب ان مسلمانوں کے اندر 100 عقائد بن جائیں گے تو اس سے فرق تھوڑی پڑ جائے گا بنیادی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اللہ کے رسول ایک ہی ہیں، اور قرآن جو ہے ایک ہی ہے۔ اب جتنے جو بعد میں جتنا ڈائیورسیفیکیشن ہو رہا ہے اس سے دین حق تھوڑی بدل جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی تک جو دین آیا وہ ایک ہی دین تھا، وہ سچا دین تھا، اسی دین حق کی تبلیغ وید کے اندر کر رہا ہے۔ آج وید کو آپ جتنا اٹھائیے گا، 4 وید ہے، رگ وید، یجور وید، جتنے بھی بڑے بڑے برہمن ہیں وہ سب کہتے ہیں کچھ ہی، وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایشور ہے، جس نے کہا ہے کہ میرا لاسٹ پروفٹ، جو میرے لاسٹ جب میں جن پر سب سے بڑا جن پہ ہاتھ کرپا ہوگی وہ کون ہوں گے، ان کے بارے میں باضابطے رگ ویدن کے اندر موجود ہے کہ وہ احمد ہوں گے۔ وہ کہاں پیدا ہوں گے؟ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوں گے۔ تو ساری دنیا کی جتنی بھی کتابیں، اپنشد ہے، جتنا بھی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، تو سارا کا سارا ایک ہی تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ آپ اس نورانی ایکٹیویٹی کی طرف آئیے، اچھے عمل کی طرف آئیے، اپنے وجود کو اس لیول پہ لے جائیے، اس ڈائیورسیفیکیشن پر جہاں پہ جانے کے بعد انسان صرف زبان سے نہیں بول رہا ہو، اس کے قلبی روحانی احساسات۔ آپ جو ہم بول رہے ہیں خالی بول دینے سے کوئی آپ کے ہٹ کے اندر نہیں چلے جائے گا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے تو صرف وہ بیٹھے ہوتے اور آپ کے احساسات بدل جاتے۔ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ان کی وہ زندگی تھی۔ کون سی زندگی؟ 40 سال جنگل میں اللہ کے سامنے رو کے آئے تھے امت کے لیے، تو اللہ کے رسول 12,000۔ تو جتنا بھی آپ وہ پازیٹیو پروسیس کریں گے اس کا ایک اثر ہوگا۔ ساری بنیادی یہ پہلو ہے کہ اچھے عمل کو جتنا وجود میں لا سکتے ہیں لائیے۔ جتنے بھی اچھی ایکٹیویٹی ہوگی آپ کے اندر، جتنی بھی اچھی ایکٹیویٹی اسلام کے اندر، جتنی بھی اچھی ایکٹیویٹی ہے، ساری کی ساری اچھی ایکٹیویٹی وید کے اندر موجود ہے۔ وہی وید کہہ رہا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا، وہی ساری بات اپنشد کہہ رہا ہے، وہی ساری بات توریت اور انجیل کہہ رہا ہے۔ بس تھوڑا سا بنیادی فرق ہوتا ہے، جتنے بھی چیز بدلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن بھی آج اللہ تھے، آج بھی ہیں اللہ وہی، اور کل بھی وہی ہوں گے، اور جب یہ پوری کائنات ختم ہوگی اس دن بھی اللہ وہی ہیں۔ تو بنیادی پروسیس ہے کہ آپ اپنی روح کے اندر اچھے عمل کو اخذ کر کے جائیں گے تو اچھی طرف جا پائیں گے، وہ اعلیٰ علین کی جگہ ہے۔ اور اگر نگیٹیو احساسات آپ کے اندر ہوئے تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ آج ہی وہ سائنس کی ساری دنیا بتا رہی ہے کہ ایک ایک ایسا بلیک ہول تیار کیا ہے اس کائنات یونیورس میں جو ایک زمین کو نہیں نگل سکتا ہے۔ ایسے کروڑوں کروڑوں ارتھ اور پلینٹ کو ایک مرتبہ میں نکلے گا، اب پتہ تک نہیں چلے گا۔ تو ہم اور آپ جو ہے یہ ہڈی یا گوشت والے ہیں، اس 100 kg کا آدمی، یہ کیا حقیقت رکھتے ہیں اس کائنات کے سامنے؟ تو اسی لیے بہت بہت شکریہ۔ ساری زندگی کا مقصود اور حاصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد کی طرف آئیے، ہارٹ سے، روح سے، وجود سے، ظاہری سے، اور جتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بن سکتے ہیں کہ بغیر نیند کے زندگی گزار سکتے ہیں تو گزار دیجیے اللہ کی عبادت میں۔ اگر اس لیول پہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ ایک آدمی کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھلائیے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ صلاحیت آپ کو دے رکھا ہے کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو ایک دن کھلائیں گے اور 1 کروڑ، تو کھلائیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی ہے کہ ایک آدمی کو پانی پلا سکتے ہیں، 1 کروڑ لوگوں کو پلا سکتے تو پلائیے، ہے نا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ، رحمت اور برکت کیا ہے؟ رحمت اور برکت کا جو اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نورانی جو فرشتے ہیں، اللہ کی نور رحمت جو ہے وہ اتنا متوجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے، اتنا متوجہ، تو پہلی متوجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہ رگ سے آپ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول کہہ لے کہ میری ہر امت، ایک ایک امت کے لیے اللہ کے رسول جو قیامت کے آخری وقت تک آنا ہے، اس کے لیے بھی آپ رات کی تنہائیوں میں اٹھتے تھے تو کہتے تھے یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ تو وہ درد پیدا کیجئے کہ اگر میرا درد یہاں مجھے تکلیف تھوڑا سا بھوک سے ہو رہی ہے تو اپنے بھائی کو یاد کیجئے۔ فلسطین کے اندر ایک ایک معصوم بچہ ہے یار، ایک ایک چھوٹا تڑپ رہا ہے والوں کے لیے۔ نہیں کچھ کر سکتے، دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔
شام کے اندر. ترکی کے اندر آج دیکھیے صرف 45 سیکنڈ کا زلزلہ 45,000 نہیں، یہ تو 45,000 موت ہوئی ہے، اور پتہ نہیں 45 لاکھ لوگوں جو بے گھر ہو گئے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے سارو سامان، جن کی فیملی کے اندر اگر 5 لوگ تھے تو کوئی 1 بچا، کوئی 10 تھے تو 2 بچا، 1 بچا، سب کے سب اجڑ گئے. تو اس سے انداز لگائیے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف اتنا متوجہ ہوئیے، اتنا کہ اگر آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو 1 ہوا. اگر اللہ آپ کو یہ قوت دے رہا ہے کہ آپ 1 کروڑ پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں، 1 ارب پڑھ سکتے ہیں، اور 1 ارب نہیں 1 خرب پڑھ سکتے تو پڑھیے. آپ اللہ کے رسول کے قریب طرف ہوتے جائیے گا. اگر آپ کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ آپ 1 آدمی کو کھلا سکتے ہیں تو کھلائیے، اور اللہ اگر یہ کہ پوری دنیا کے بھوکوں کو کھلا سکتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے اسی طرح بن کے کھلائیے. آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں اچھا کریے. 3 مبشرہ ہے، اللہ کے رسول نے بولا ہے کہ 3 چیز میں شہادت دیتا ہوں، جس نے 3 کام کیا جنت اس کے لیے سلامتی کے ساتھ کھلی ہوئی ہے. جس نے سلام کو عام کیا، رات میں جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو اور کھلایا اور پلایا ہو، اس کے لیے جنت ایک دم کھلی ہے. جنت کا دروازہ کیا ہے؟ اس کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ایک ہے 1 بار پڑھنا، اور ایک ہے اتنا پڑھنا کہ آپ کا قلب اور روح سب کچھ کو دیکھنے لگے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارا راستے کھول دیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس عمل کی اس بلندیوں تک ایک شاید سمندر کا 1 قطرہ دے دے، اور آپ سب کو بھی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ سارے راستے آسان فرما دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام.